حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غصہ۔ نیبہ بن حیثن رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور آپ نے بھتیجے عتر بن قیس بن حصین کے ہاں قیام کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرب لوگوں میں سے تھے۔ عیانیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اگر حاکم وقت سے ملاقات کی کوئی صورت ہو تو آپ میرے لیے ان سے ملنے کی اجازت طلب کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو اجازت دے دی۔ جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو نے ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتا ہے اور ہمیں چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ سنتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ عتر بن قیس نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ شخص جاہل ہے اور جاہل کے متعلق قرآن میں آیات ہے کہ اس سے درگزر کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کی بات کا خیال نہ کیجیے۔ قرآن میں آیا آپ درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ عتر بن قیس کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے، جب اس نے یہ آیات تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کے آگے رک جانے والے تھے۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر و تورات میں۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ایک پداری کے پاس سے گزر ہوا جو اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنی کتابوں میں کچھ ہمارا ذکر بھی پاتے ہو؟ پداری نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کی صفات اور اعمال کا ذکر تو پاتے ہیں لیکن تمہارے نام نہیں پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ پاداری نے کہا کہ لوہے کا سینگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لوہے کے سینگ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ سخت مزاج حاکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہبت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک ارادہ کرتا رہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق پوچھوں گا، مگر ان کے رعب کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک دن وہ حج کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ جب ہم واپس لوٹے اور کسی راستہ میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی کسی ضرورت سے پہلو کے درخت کی طرف مڑ گئے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کا انتظار کیا۔ جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے کن 2 ازواج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہمی تعاون کیا تھا، یعنی کہ منصوبہ سازی کی تھی؟ وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ باخدا میں آپ سے اس آیت کے بارے میں 1 سال سے پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، مگر مجھے آپ کے رعب کی وجہ سے ہمت نہ ہو سکی۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خون بہا ادا کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک ایک عورت کی خبر پہنچی جس کا خاوند سفر پر گیا ہوا تھا کہ وہ عورت مردوں سے زیادہ باتیں کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس عورت تک پیغام بھیج دیا اور اس کو بلایا۔ اس عورت نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو میرے کام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے چلی تو راستے میں دروازے میں گرفتار ہو گئی۔ گھر واپس آئی اور بچہ جنا۔ بچے نے پیدا ہوتے ہی 2 چیخیں ماریں اور دم توڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے مشورہ لیا تو بعضوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر کچھ نہیں آتا، آپ تو ولی اور مؤدب میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قریب گئے جو خاموش بیٹھے تھے۔
پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی رائے دی ہے تو غلط رائے دی ہے، اور اگر آپ کی خواہش کے احترام میں کچھ کہا ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کی دی تو یعنی کہ خون بہا آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ نے اس عورت کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا، وہ گھبرائی اور آپ کے پاس آتے ہوئے بچہ جنم دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی دیت ادا کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی دیت قریش کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ قصہ اللہ کی راہ میں لگنے والا زخم۔ لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عطیات وصول کرنے کے لیے جمع تھے۔ لوگوں کا ازدحام لگا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو ایک آدمی پر نظر پڑی جو لوگوں کی صفوں سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے چہرے پہ چوٹ کا نشان نظر آ رہا تھا جس نے اس کی کھال کو چیر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے ایک جہاد میں یہ زخم لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو 1000 کی رقم دو۔ چنانچہ اس آدمی کو 1000 کی رقم دے دی گئی۔ پھر دوبارہ فرمایا اس کو 1000 مزید دو۔ اس کو 1000 مزید دے دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ فرمایا، ہر مرتبہ اس کو 1000 کی رقم دی۔ پھر اس آدمی کو کثرت عطا سے حیا آئی اور لوگوں کے مجمع سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے متعلق پوچھا وہ کہاں گیا؟ بتایا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو زیادہ دینے کی وجہ سے حیا آئی اور وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ یہاں رکتا تو میں اس کو دیتا رہتا حتیٰ کہ کوئی درہم یا مال باقی نہ بچتا۔ اس آدمی کو اللہ کی راہ میں چوٹ آئی، سارا چہرہ زخم ہو گیا۔ میرا شوہر وفات پا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں چکر لگا رہے تھے، لوگوں کی ضروریات معلوم کر رہے تھے کہ ایک نوجوان عورت ملی جس پر حاجت مندی کے آثار نمایاں تھے۔ حیا شرم سے کہنے لگی اے امیر المومنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، خدا گواہ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ان بچوں کو ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے اور میں خفاف بن امام الغازی کی بیٹی ہوں جو حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رک گئے اور بشاشات وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قریبی نسب پر خوش آمدید خوش آمدید۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، اس پر 2 بوریاں غلے کی بھر کر لادیں اور کپڑے اور ضروری سامان رکھا۔ پھر اس کی مہار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا یہ لو جاؤ، یہ سامان ختم نہیں ہوگا تا دستکیہ اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے جواز عطا و بخشش کو دیکھ رہا تھا، کہا کہ اے امیر المومنین آپ نے اس کو بہت زیادہ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا ناس ہو، خدا کی قسم میں اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھتا تھا، ان دنوں نے ایک مدت تک قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا، پھر اس کو فتح کیا اور ہم لوگ اس میں ان کے حصے غنیمت کے طور پر دینے لگے۔ قصہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قیدی کی حالت میں۔ ایک انصاری آدمی نے بدر کی لڑائی کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا۔ انصار نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھے اپنے چچا عباس کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ انصار کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو کیا میں جو دان کے پاس جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے ہوں تو؟ انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو پکڑا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، خدا گواہ ہے اگر تم مسلمان ہو جائیں تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے ماموں کو قتل کرنا۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت سعد بن العاص کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا چہرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پھیر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے دل میں کوئی بات ہے، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہارے باپ کو بدر میں قتل کر دیا تھا۔ دیکھو، اگر میں نے اس کو قتل کیا تھا تو اس کے قتل پر میں تجھ سے کوئی معذرت خواہی نہیں کروں گا، البتہ میں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن المغیرہ کو قتل کیا ہے، اور باقی رہی تمہارے باپ کی بات تو میرا گزر ہوا تو وہ یوں ڈھونڈ رہا تھا جیسے بیل اپنے سینگوں سے ڈھونڈتا ہے، بس میں اس سے ایک طرف کو ہوا، پھر تیرے ابن عام نے قصد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام کو تحفظ فراہم کرنا۔ سنان بن سلمت الحضالی ایک دن نکلے، وہ ان دنوں غلام تھے، مدینہ کے چند لڑکوں کے ساتھ مل کر کھجور کے درختوں سے گری ہوئی کچی کھجوریں اٹھانے لگے۔ دریں عصا کہ وہ اپنی جھولیوں میں کچی کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ تمام لڑکے ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر سنان بن سلمہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ کھجوریں ہوا سے گری ہیں، میں نے نہیں توڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر سنان کی جھولی پر پڑی تو فرمایا، تو سچ کہتا ہے؟ سنان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ سنان نے کہا کہ جب آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہ لڑکے مجھے پر دھاوا بول دیں گے اور میری ساری کھجوریں مجھ سے چھین لیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑوں کی سی متواضعانہ حالت میں اس غلام کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ غلام امن کی جگہ میں پہنچ گیا۔ قصہ امانت دار غلام۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اثنائے سفر ایک غلام کے پاس سے گزر ہوا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اے غلام، ایک بکری ہمیں بیچ دو۔ غلام نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے۔ غلام نے جواب دیا کہ جب میں اپنے مالک سے یہ کہہ دوں کہ بھیڑیا اس کو کھا گیا ہے تو قیامت کے دن اپنے رب سے کیا کہوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، پھر اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے وہ غلام خرید کر آزاد کر دیا، اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں اس بات پر آزادی دلائی، مجھے امید ہے کہ تو آخرت میں انشاءاللہ مجھے آزادی دلائے گا۔ قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سونا۔ معاویہ بن خدیج اسکندریہ کی فتح کی خوشخبری لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہیں۔ معاویہ کہنے لگے، امیر المومنین سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گھبرا کر اٹھے اور فرمایا کہ اے معاویہ، جب تم مسجد میں آئے تو تم نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین سو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نے برا گمان کیا، اگر میں دن کے وقت سو گیا تو رعایا کو برباد کروں گا، اور اگر رات کو سو گیا تو اپنی ذات کو برباد کر دوں گا۔ اے معاویہ، بھلا اس کے باوجود نیند آ سکتی ہے؟ قصہ شیر خور بچہ اور 4 عورتیں۔ دربار فاروقی میں ایک باوقار نوجوان عورت آئی، اس کے چہرے پر رنج و غم اور خوف و گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔
گردنوں کو پھلانگتی ہوئی امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور کھپ کھپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مجھے ایک شیر خوار بچہ ملا تھا، اس کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 100 دینار تھے، میں نے ان دیناروں سے ایک مرغا دودھ پلانے والی اجرت پر رکھ لی، اب 4 عورتیں آتی ہیں اور اس بچے کو چومتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سی عورت اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا، جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ عورت چلی گئی۔ جب وہ 4 عورتیں آئیں تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان عورتوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون سی بچے کی ماں ہے؟ ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا، آپ نے ایک ایسی عورت سے پردہ اٹھانے کا قصد کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیا کرتے ہوئے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو جس کے پاس وہ بچہ تھا یہ فرمایا کہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو تم نے مجھ سے کسی بات کا سوال نہیں کرنا، اور ان بچہ اچھی دیکھ بھال کرتی ہو، یہ فرما کر واپس تشریف لے گئے۔